موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المكذبين سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ. الحمدللہ یہ بحث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کے بعد نفس اللوامہ کے بارے میں بھی الحمدللہ نے پڑھا ہے کہ نفس کے 3 اقسام ہیں. ایک نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ. اور اس کے بعد یہ بحث بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نفس الگ چیز ہے اور روح الگ چیز ہے. نفس منبع شر ہے اور روح منبع خیر ہے. یہ ساری الحمدللہ ابحاث جو ہیں ہم نے پڑھ لی. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. پہلی بات تو یہ سمجھے، میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ جب قسم ہوگا تو جواب قسم بھی لازم ہوگا. اللہ نے جب قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم، جواب قسم کیا؟ اس میں علماء قواعد کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جواب قسم جو ہے یہاں محذوف ہے کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامۃ قسم لیبعثن. تم سب نے دوبارہ اٹھنا. جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے، ایک قول. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جواب قسم جو ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. تو یہ بات یاد رکھیں. ایک قول تو یہ ہے کہ لیبعثن یہاں معذوف ہے کہ تم سب نے اٹھنا ہے. اور ایک علماء کے قول دوسرا یہ ہے کہ بلا قادرین، یہ جواب قسم.
اب اس کے بعد ان آیات میں جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، الانسان کیا اس سے مراد معین انسان ہے، یعنی کوئی خاص آدمی مراد ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہاں یہاں معین انسان ایک تھا عدی، وہ ختم تھا اخنس بن شریک کا، اور یہ دونوں میرے محبوب کے بڑے سخت دشمن تھے۔ اور حضور دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجرنی من جار السوء، اللہ ان برے ہمسایوں سے مجھے بچا۔ یعنی یہ اتنے غلط لوگ تھے۔ تو ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضور آپ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت ہوگی اور ہم دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے؟ تو حضرت نے ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا حضور اگر قیامت ہو جائے نا، میں اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، میں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یعنی عداوت کی حد ہوتی ہے نا کہ بھئی رات ہے وہ کہتا میں نہیں مانتا، اس کا کیا علاج ہے؟ سورج نکلا ہوا وہ کہ میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا آپ تو کہتے ہیں نا قیامت ہوگی، اگر ہو جائے قیامت اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیں تو یا محمد میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس انسان سے مراد ابی جہل ہے، وہ بھی ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جو بات حضور فرماتے تھے اس نے ضد کر لی۔ اور اصل قول جو ہے نا راجح مفسرین کا وہ یہ ہے کہ نہیں، یہاں کوئی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن مراد یہ ہے ہر مکذب انسان جو بھی قیامت کو نہیں مانتا اس سب کو خطاب۔ اور قیامت کے انکار کی وجہ جو کرتے تھے کفار یا مشرکین، یاد رکھو اس میں دو وجوہات ہیں، ایک تو شبہات ہیں، ایک شہوات ہیں۔ یاد بھئی کیوں نہیں مانتے قیامت؟ ان کے انکار کی وجہ دو چیزیں ہیں، ایک تو شبہات ہیں اور ایک شہوات ہیں۔ یاد رکھو یہ ہمیشہ بات کہ کیوں انکار کرتے ہیں، آخر بھی قیامت نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں کھڑے ہوں۔ انا لفی خلق جدید، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اس بات کو دماغ میں رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سارے قرآن میں آیات ہیں، ایک جگہ تو نہیں ہے نا۔ حتیٰ کہ وہ انکار میں اتنے گستاخ ہو جاتے تھے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کب ہے قیامت؟ کبھی کہتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کبھی قرآن میں آتے ہیں یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ۔ تو انکار کی وجہ کیا؟ لیکن آخر کوئی بھی آدمی انکار کرتا ہے نا تو کوئی وجہ تو آخر ہوتی ہے نا۔ تو اس کے انکار میں دو چیزیں ہیں، ایک ہیں شبہات اور ایک ہیں شہوات۔ یہ دو باتیں یاد رکھو۔ شبہات کیا ہیں؟ یہ اسی آیت میں ذکر ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
یہ شبہات ہیں کہ جی ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، کبھی ہوائیں اڑا کے ہمیں جا کے دریاؤں میں ڈال دیں گی، کبھی ہندو جیسے خود آگ لگاتے ہیں اور پھر راکھ کو اڑاتے ہیں یا دریا میں جا کے ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں راکھ بن گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ دوبارہ کیسے جڑیں گی؟ یہ شبہ ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی ایک قبرستان ہے، یہاں ایک قبر ہے، دوسری تیسری چوتھی 50ویں، اب یہ سارے ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی مل گئی، ہڈیاں مل گئی، تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مکی صاحب کی ہڈی ہے اور یہ مدنی صاحب کی ہڈی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہڈیاں ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ شبہات جیسے ایک کافر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی قبرستان میں گیا، وہاں کوئی قبر میں ہڈی پڑی تھی، بوسیدہ وہ اٹھا کے لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈی ہے، میں قبرستان سے لایا ہوں، یہ دیکھو۔ ایسا کیا، مسل دیا، وہ ہڈی تو گل کی چکی تھی، وہ مٹی ہو گئی، پھونک ماری اڑ گئی۔ یا رسول اللہ یہ اٹھیں گے دوبارہ؟ یہ ہڈی اتنا گل چکی ہے کہ یہ مٹی ہو چکی ہے اور یہ پھونک مارنے سے اڑ گئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ فرمایا نعم یبعث، بالکل میں کہتا ہوں دوبارہ اٹھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین میں اس واقعے کا ذکر فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو انسان کی حالت کو دیکھو، جس کو ہم نے ایک حقیر نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، یہ اب یہ پیدا ہو گیا، جوان ہو گیا، تب میرے سامنے جھگڑے کرتا ہے، اب مثالیں دیتا ہے کہ جی ہڈی ہے، گل گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، یہ کیسے اٹھے گی؟ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ آپ ان کو فرما دیں کہ وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا، اور وہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کی ہڈی کہاں ہے۔ اور تم کو اشکال ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ زندگی یا روح کیسے ڈالا جائے گا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جو قادر، جو خداوند قدوس اپنی قدرت سے ایک تر و تازہ سبز ٹہنی میں آگ پیدا کر سکتا ہے، تو سوکھی ہڈی میں وہ زندگی بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ شبہات، یہ تو خیر کفار و مشرکین کے عام شبہات تھا نا کہ جی مر گئے، مٹی میں مل گئے، پھر کیسے اٹھیں گے؟
اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں یا فاسق فاجر ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ بس دنیا دنیا دنیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو کوئی عالم ہے ہی نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہ آخرت مانگتا ہی نہیں، یقین ہی نہیں اس کا آخرت پر. خیر بس دنیا میں جناب محل ہو، گاڑی ہو، نوکر ہوں، چاکر ہوں، اقتدار ہو، عہدہ ہو، اعزاز ہو، جہاں جائیں پروٹوکول ملے، بس ان کی زندگی کا محور یہ تو ہے شبہات. یاد رکھو. البتہ جو فلاسفہ ہیں یونان کے اور ان کے علاوہ بھی، انہوں نے ذرا اس کو یعنی طریقے سے مشکل شبہ بنایا ہے. کافر تو بس یہی کہہ دیتے ہیں جی مر گیا، مٹی ہو گیا، کیسے اٹھیں گے. انہوں نے اس شبہ کو تھوڑا سا رنگ دیا. کیونکہ جاہل کا شبہ جو ہے وہ جاہلیت کا ہوتا ہے، پڑھے لکھے آدمی کا شبہ بھی تو اسی طرح ہوگا نا. وہ ذرا پڑھے لکھے لوگ تھے. جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک تو جاہل ہوتا ہے نا، ایک ذرا نوجوان جو تعلیم یافتہ ہو گئے، ایم اے کر گئے، کوئی پی ایچ ڈی کر گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، ان کے شبہات جو ہیں وہ پھر اپنے لحاظ سے بڑے عالمانہ شبہات ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو تھوڑا سا یعنی رنگ دیا. وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو ایک قاعدہ ہے، کلیہ قاعدہ ہے کہ ہر جز اپنے کل میں مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ کافر نہ مسلمان. کوئی بھی عقل والا یہ بات جانتا ہے کہ جز جب کل سے ملے تو ایک ہو جاتا ہے. کیا مانا؟ مثلا اس میں پانی ہے، ہم نے اس کو کنویں میں ڈال دیا تو اب یہ ایک ہو گئے کہ نہیں؟ مٹی ہے، ہم نے مٹی کو مٹی میں ڈال دیا، مٹی مل گئی، ایک ہو گئے. جز کو کل میں ڈالا، کل میں مل گئی. پانی میں مل گیا، مٹی میں مل گئی. اچھا اب ہوا ہے، آپ کی گاڑی میں ہے، ٹائر میں ہے، ٹیوب میں ہے، بند ہے، اب کھول دیں، ہوا نکل گئی، ہوا میں مل گئی. آگ ہے، آپ نے آگ کو آگ میں ڈال دیا، بس آگ میں مل گئی، جز کل میں مل گیا. وہ کہتے ہیں حضرت جب جز کل میں مل جائے تو وہ جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ذرا عالمانہ اشکال کیا نا. وہ علم تو علم ہوتا ہے، چاہے شیطانی ہو یا رحمانی ہو. انہوں نے یہ اشکال کیا کہ دیکھو جی انسان مرکب ہے اربع عناصر سے، اس کے اندر مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے. تو جب مر گیا، گل گیا تو مٹی میں مل گئی، پانی میں مل گیا، ہوا میں مل گئی، آگ میں مل گئی. اب جدا کیسے کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ایک گلاس پانی کا آپ کنویں میں ڈال دیں، پھر اس کسی کو کہیں عقل والے کو جی وہی پانی لاؤ جو میرے گلاس میں تھا، تو کیسے ہو سکے؟ وہ کہے گا بھی ویسے پانی بھر لو گے. نہیں مجھے تو اپنا پانی چاہیے. آگ تھوڑی سی لے کے آگ میں ڈال دو، پھر وہ آ جاؤ جی میں نے جو آپ کو آگ دی تھی نا وہ ذرا مجھے علیحدہ کر کے دو. کہے گا بھی لے لو گے، کیسے لے لوں؟ میں تو اپنی آگ لوں گا نا. تو اب اس آگ کو آگ سے کیسے جدا کریں؟ اسی لیے وہ ایک لطیفہ ہے نا، ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا. کوئی ایسی بات کر بیٹھا، حضرت بڑے نازک مزاج تھے. وہ حضرت کے لیے کوئی مٹھائی کا 2 ڈبے بھی لے آیا تھا. حضرت کے 2 گھر تھے، آپ نے فوراً گھر بھجوا دیے.
بیٹھا رہا، کچھ باتیں ہوئی، جب آپ فارغ ہوئے تو اس نے کہا، آپ نے پوچھا بھی کیسے آئے تم؟ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا مرید بننے آیا ہوں، بیعت ہونے کے لیے آیا۔ انہوں نے فرمایا بے وقوف آدمی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب مجھے کوئی آدمی ہدیہ دے دے میں اس کو مرید نہیں کرتا، تم میرے لیے ہدیہ لے آئے ہو تو کیسے مرید کروں؟ اچھا، آدمی بڑا سمجھدار تھا، اور نے کہا اچھا جی السلام علیکم، مرید نہیں کرتے تو پھر میں جاتا ہوں، میری مٹھائی تو واپس کریں۔ مرید تو آپ نے نہ کیا، خواہ میری مٹھائی تو ضائع نہ ہونا۔ حضرت نے آدمی بھیجا گھر بھی جا کے مٹھائی لے، انہوں نے کہا جی وہ تو آپ نے بھیجی، اندر لڑکے لڑکیاں پڑھنے والے بیٹھے تھے، ہم تقسیم کر دی اور کھا گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی بازار سے جا کے 2 کلو مٹھائی لے آؤ، جو یہ کہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت مجھے اپنی مٹھائی چاہیے، آپ کی بھی شرط ہے میری بھی شرط ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، وہ مٹھائی بچے کھا گئے، تیری مٹھائی کیسے نکالیں؟ انہوں نے کہا جناب مجھے تو اپنی مٹھائی چاہیے۔ کہا بابا 2 کلو کے چلو تمہاری پسندیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، 10 کلو بھی دے دو، میں میری مٹھائی مجھے دے۔ انہوں نے کہا یار کسی طرح جان بھی چھوڑو گے؟ پھر بیعت کر دو۔ تو اب یہ ہے کہ جو چیز فنا ہو گئی یا جز کل میں مل گئی اس کو کیسے جدا کریں؟ یہ ان کے شبہات تھے جو پڑھے لکھے کافر تھے، فلاسفہ یونان جو تھے، یہ ان کے تخیلات تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان بدبختوں نے اللہ کی قدرت کو قیاس کر لیا انسان کی قدرت پہ۔ کیا مانا؟ مثلا کہ ہم پانی کو پانی سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم انسان، لیکن اللہ چاہے تو حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام مارو لاٹھی ماری تو دریا روک گیا، 12 دروازے بن گئے۔ اب اللہ نے تو اس کو روک دیا۔ اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کے بجائے بالکل ٹھنڈی ہو جاؤ، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، ہمارا علم نہیں ہے نا کہ وہ پانی کدھر گیا، وہ آگ کدھر گئی، وہ مٹی کدھر۔ اللہ تو سب جانتے، کل خلق علیم۔ اسی لیے اللہ نے اس کی پھر تاکہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ اسی لیے اللہ نے علیم 2 دفعہ ذکر کیا۔ اور بدبختوں، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے، احاطہ بکل شیء علما، اس کو تو ذرے ذرے کا علم ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یأتی بها اللہ۔ بیٹا اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، پہاڑوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ تو اس کو بھی حاضر کر دیں گے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السماء، اگر چیونٹی بھی سیاہ ہو، رات بھی سیاہ ہو، پہاڑ بھی سیاہ ہو، اس پہ چل رہی ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی سن رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ شبہات تو آپ انسانوں پہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چیونٹے کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ اس کے چلنے کی آواز سن سکتے ہیں؟ اچھا اس کے آگے مائکروفون بھی رکھ دو تب بھی نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ علام الغیوب بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
اور پھر دنیا میں اللہ نے مثالیں بھی دے دی کہ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال، صدی گزر گئی، پھر زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، اب جب اٹھے اللہ نے فرمایا کتنے دیر تم نے نیند کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ بھی یہاں پورا دن یا آدھا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، تمہیں 100 سال گزر گیا ہے حضرت عزیر، کیا کہہ رہے ہو؟ تو اللہ نے نمونہ بھی دکھلا دیا کہ میں 100 سال تک مرنے کے بعد بھی زندہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عرصے پہ کھڑے ہیں وہی موت دے دی۔ اس لیے یہ شبہات ہیں، اور شبہات ہمیشہ شبہات ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ماں شبہ ڈالنا ہے نا جی۔ ایک وجہ انکار کی کیا ہوئی؟ شبہات، یاد رہے گا انشاءاللہ، اس لیے میں نے تفصیل اس لیے کی ہے کہ خدا کرے کوئی بات تو یاد رہے گی نا۔ وہ ہمارے استاد ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھی کم سے کم اپنے طلباء کو پڑھانے کے لیے آدمی کو 100 نمبر کی محنت کرنی چاہیے، چلو 50 سے پلے پڑ جائے گی، تم کرو ہی 10 نمبر کی محنت تو اس کے پلے میں تو 2 بھی نہیں پڑے گی، پھر کیا سمجھے گا وہ؟ اس لیے ساری دلائل دیے جاتے ہیں، یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل، کوئی بات تو دماغ میں بیٹھے گی نا۔ یہ ہے شبہات۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ شہوات۔ اب شبہات کا رد ہو گیا، شہوات کا کیا مانا؟ کہ آدمی کو اپنی جو دنیاوی لذت ہے، جو شہوت ہے، جو رات دن کھانے میں، پینے میں، شباب میں، کباب میں، گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، بے حیائی میں اور ڈانس میں، کنجر خانے میں لگا ہوا ہے، وہ اس میں اتنا منہمک ہے، وہ قیامت ماننا نہیں چاہتا کہ مانوں گا بھی ایس تو کیا پھر؟ اگر میں نے قیامت مان لی کہ قیامت ہوگی اور وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا تو پھر یہ کون کرے گا؟ وہ اس لیے اپنی شہوات میں اتنا الجھا ہوا ہے، دنیا کی خواہش ہے، دولت کی خواہش ہے، اس میں کوئی پیسے میں لگا ہوا ہے، کوئی دولت بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی محل بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی شادیاں کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اولاد کی کثرت میں لگا ہوا ہے، کوئی سیر تماشے میں لگا ہوا ہے، کوئی شکار میں لگا ہوا ہے۔ مانا یہ ہے کہ وہ اس میں اتنا شہوات میں ڈوبا ہوا ہے، وہ قیامت کا نام بھی سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ چھوڑو یار مولوی کے بعد میں نہ جانا، ایسے خام خاد میں ڈرائے گا قیامت اور جہنم اور پلسلات اور پلا پلا۔ وہ کہتے ہیں یہ مولوی کا کام ہی یہی ہے، بس یہ تو جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈرنا نہیں چاہتا، ڈرے گا تو گناہ نہیں ہوگا نا۔ اب مولوی ڈراتے رہتے ہیں یا اس جاہل کو سوچنا چاہیے کہ قرآن ڈرا رہا ہے؟ مولوی نے جہنم خود بنائی ہے۔ قرآن مقدس میں جتنی قیامت کا ذکر ہے، کیا نعوذ باللہ مولوی نے کیا ہے؟ ان بیچاروں کو تو غصہ پھر مولوی پہ ہی آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی قیامت کا انکار ہوگا 2 وجہ سے ہوگا، یا شبہات کی وجہ سے ہوگا یا شہوات کی وجہ سے ہوگا۔ تو اب دونوں کا ہم نے ذکر کر دیا اور دونوں یہی موجود ہیں۔ ایحسب الانسان، حمزہ استفہام ہے، یعنی یہ بھی استفہام ہے نا۔ ایحسب، کیا گمان کرتا ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانا
اللہ نے فرمایا کیا یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو کیسے جوڑیں گے؟ اللہ نے فرمایا بدبخت ہم قادر ہیں، بلا نحن قادرین علی ذلک، ہمیں یہ قدرت ہے ان نسوی بنانا، بنانا کہتے ہیں یہ پور، یہ انگلیوں کے پور ہے نا، یہ بنانا ہے، یہ جو پور ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبختی یہ کتنی لطیف چیز ہے، ہڈیاں تو بڑی بڑی ہیں نا، اس میں جو ہڈیاں ہیں وہ کتنی باریک ہیں، ہم تو ان کو بھی بنانے اور جوڑنے پہ قادر ہیں، تم بڑے ہڈیوں کی بات کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ بدبخت تم کہتے ہو اللہ نجمع عظامہ، عظام تو بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ہم تو یہ چھوٹی لطیف چیزیں جو ہیں پور تمہارے ان کو بھی بنانے پہ قادر ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے اشارہ بھی کیا کہ اے غافل انسان تم دیکھو، میں نے تمہارے یہ جو پور بنائے ہیں اور ان پر جو میں نے خطوط ڈالے ہیں، ان پہ جو میں نے علامات ڈالی ہیں، یہ ساری دنیا میں ایک بندے کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یہ اب قانون یہ ہے کہ دستخط کے ساتھ انگوٹھا لگاؤ۔ اسی لیے آپ جب بھی کوئی اہم معاملہ کریں گے فنگر پرنٹس لازمی ہے، اور پھر وہ فنگر پرنٹس کے ذریعے کیسے کیسے مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں کہ چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، قتل ہو گیا، انہوں نے وہاں سے فنگر پرنٹ لے لی اور ادھر جتنے ڈاکو قاتلوں کی پہلے فائلیں پڑی ان سے ملانا شروع کیے، انہوں نے کہا اوہ یہ بندہ ہے، پکڑ لیا، فنگر پرنٹس مل گئے۔ تو جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں ایسی باریک خطوط رکھ دیے ہیں کہ باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا، بیٹے کا باپ سے نہیں ملتا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ جاہل انسان بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قیامت والے دن جب اٹھائیں گے نا تو ہر آدمی کی پور بھی وہی ہوگی، اس میں نشان بھی وہی ہوگا، وہ بھی نہیں تبدیل ہوگا۔ تم تو کہتے ہو ہڈیاں کیسے جوڑیں گے، ہم تو تمہارے خطوط بھی جوڑ لیں گے۔ کیوں؟ یہ کام تمہارے لیے تو بڑا مشکل ہے لیکن مالک کے لیے مشکل نہیں، کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تو بس حکم ہی دیں گے نا، ہو جا بس ہو گیا۔ اللہ تو حکم دیں گے ملائے ملک سے، فرشتے سے سور پھونکو، اور فرشتہ آواز بھی دے گا یا ایتھا النظام البالیہ المتمزقہ، او ہڈیاں بوسیدہ ہو، چمڑے گل جانے والے سب کٹھے ہو جاؤ، اللہ کا حکم آ رہا ہے، نفخ بالصور۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تمہیں تو ہڈیاں جوڑنے کا فکر پڑی ہوئی ہے، ہم تو یہ جو پور ہے نا تمہارے، یہ سلامات الاعضاء جو ہیں یہ کتنے لطیف ہیں، کتنے اس میں باریک خطوط ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ایسے تو ہمیں نظر نہیں آتے نا، لیکن جب فنگر پرنٹس لگاتے ہو پھر اس پر محدب شیشہ رکھ کے دیکھو تو تمہیں حیرت ہوگی قدرت کے کمال پر۔ اور یہ کتنا بڑا کمال قدرت ہے کہ ارب ہاں انسان پیدا کیے گئے لیکن کسی کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا۔ اب تو جناب جدید بھی معلومات رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کی آنکھ میں جو پتلی رکھی ہے نا، اس سے بھی شناخت ہو جاتی ہے، وہ دوسرے سے نہیں ملتی۔ اب اس سے بھی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے 50 سال کے بعد، کہتا ہے میرا بیٹا نہیں، انہوں نے کہا اچھا جی ادھر آؤ ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، اور تمہارا بیٹا ہے جناب۔ یا کسی عورت نے نعوذ باللہ زنا کیا، بچہ اس سے پیدا ہوا، خامند کو کہا تمہارا ہے، جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو پتہ لگا اس کا تو نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے، زانیہ ہے۔ اب تو مسائل یہاں تک پہنچ گئے۔
اچھا، بعض علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے، یاد رکھو، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ نے فرمایا بدبخت، میں اگر چاہوں تو تیرے ہاتھوں کو ملا کے برابر کر دوں۔ اب دیکھو نا، انگلیاں الگ الگ ہیں نا، اسی سے کام ہو رہا ہے نا۔ برابر کر دوں کا خف البعیر، جیسے اونٹ کا پاؤں ہوتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ میں تو اس میں بھی قادر ہوں۔ تم جن انگلیوں سے میرے خلاف لکھ رہے ہو، میں ان کو برابر کر دوں، پھر کیا کرو گے؟ تم تو پھر ان کو جدا نہیں کر سکتے ہو۔ تو بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال یہ قول شاذ ہے۔ جمہور کے نزدیک وہی پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ اس لیے اب اللہ نے دونوں چیزوں کا رد جو ہے اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے، شبہات کا بھی اور شہوات کا بھی۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ۔ یاد رکھیں، جب بلا کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی پھر جو جس بات آگے وہ ثابت ہو گیا، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القیامہ۔ پہلے تھا یحسب الانسان۔ یاد رکھو، قرآن میں ایک ایک لفظ میں حکمت ہوتی ہے نا، جیسے الانسان، جیسے اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان۔ تو کبھی انسان سے مراد جن سے انسان ہوتا ہے، کبھی انسان سے مراد صرف آدم ہوتا ہے، کبھی انسان سے مراد انسان معین ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہاں یحسب الانسان میں ہر وہ مکذب جو ہے قیامت کا وہ مراد، اور اسی طرح بل یرید الانسان، یہاں بھی وہی مکذب، لیفجر امامہ۔ یاد رکھو اس کے کیا معنی؟ لیفجر امامہ، وہ میں نے عرض کیا تھا شبہات اور شہوات، کہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس فسق و فجور میں ہمیشہ رہے، لیدوم فی فجورہ لیفجر، تاکہ اسی فجور میں لگا رہے، اسی فجور لیفجر امامہ۔ آگے بھی جو ہے وہ بس وہ اسی میں رہنا چاہتا ہے، اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ قیامت مانے پھر تو نکلنا پڑے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ انسان کی یہ گستاخی کی علامت ہے کہ وہ اتنا فاسق فاجر جرت والا بن گیا ہے کہ پوچھتا ہے اچھا جی کب قیامت ہوگی؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہے یہ وعدہ؟ اس لیے لیفجر، یعنی سامنے کھڑے ہو کے وہ فسق و فجور پہ جمع ہوا ہے، اور یہ اس کی نافرمانی کی انتہا ہے کہ خدا سے پوچھے کہ جی وہ کب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے قیامت کا، اس بات قیامت کا اور رد علی المکذبین کا، واللہ اعلم۔ کہتے تھے کہ ایک شخص نے حج کے دوران میں وقوف عرفہ تو کیا ہے، لیکن اور کوئی رکن واجب ادا نہیں کیا، یعنی طواف زیارت بھی نہیں کیا، وقوف مزدلفہ بھی نہیں کیا، رمی جمرات بھی نہیں کیا۔ بہرحال حج تو ہو جائے گا، یاد رکھو، کیونکہ حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ مل حج یا رسول اللہ۔ حضور سے پوچھا گیا حضور حج کیا؟ حج عرفہ، حج عرفات کا۔
اب اگر وہ احرام باندھ کے نیت کر کے 9 تاریخ کو عرفات چلا گیا، حج ہو گیا، اب اس نے مزدلفہ چھوڑا، دم پڑ گئی، اس نے رمی جمرات چھوڑا، دوسری دم پڑ گئی، طواف زیارت میں تاخیر کی، دم پڑ گئی، لیکن طواف زیارت اب کر لے تاکہ اس کا حج مکمل ہو جائے، تاخیر کی دم دے دے، اور جو واجب چھوڑے ہیں ان کی بھی دم دے دے، اور آگے طواف زیارت کر لے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر حج مکمل بھی نہیں ہوگا اور اپنی بیوی بھی اس پہ حلال نہیں ہوگی، تحلل کامل بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اسی عرصے میں یعنی طواف زیارت نہیں کیا ہے اور اپنی بیوی سے بھی جمع کر چکا ہے، پھر اس کو ایک بدنہ دینا پڑے گا، ایک بڑا جانور یعنی اونٹ یا گائے دینی پڑے گی۔ اصل میں بات یہ ہے میرے عزیز، میرے محترم، ہم نے حج ہو عمرہ ہو ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ امیر آدمیوں نے ایک سیر کا ذریعہ بنا رکھا ہے، غریب نے بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، درمیانی آدمی نے تجارت کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ وہ حج والے مطلب یہ بات ہے حج پہ آئے اور طواف نہ کرے، حج پہ آئے اور وقوف مزدلفہ نہ کرے، حج پہ آئے اور رمی جمرات نہ کرے، یہ تو پھر تصور یہ مذاق ہو گئی نا۔ کتنے لوگ ہیں احرام باندھتے عمرے کے لیے آ رہے، اچھا جی پھر ہمارا ارادہ بدل گیا تھا، پھر ہم نے احرام کھول دیا، جب چاہا باندھ لیا، جب چاہا کھول دیا، گھر کا تماشا ہے۔ جب آدمی نیت کر کے احرام باندھ لے، اگر وہ قید بھی ہو جائے، مجبور بھی ہو جائے، احرام نہیں کھول سکتا جب تک دم ادا نہ کریں۔ فَإِنْ أُحْسِنْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ اگر تمہیں روک دیا گیا ہے، بیماری نے روک دیا، گورنمنٹ نے روک دیا، چوٹ لگ گئی روک دیا، لازم اس کو دم دینی پڑے گی، اور دم بھی حرم نے دینی ہوگی، یہ نہیں کہ جہاں مرضی آئے دے دے۔ ہدیم بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ، ہاں البتہ بعض علماء فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ کسی عورت کو خطرہ تھا بیماری کا، تو وہ اگر نیت احرام کے وقت کہہ دے کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ پھر میرا وہی مقام ہوگا جہاں آپ نے مجھے روک دیا، تو پھر وہ وہی دم ذبح کر سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک مذاق بنا رکھا ہے، اچھا طواف کر رہے ہیں، موبائل کان ہاتھ میں ہے، طواف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال بھی کوئی جی کیا حال ہے، خیریت ہے، کب آئے ہو، اچھا تو کون سا چکر ہے، پتہ تمہارا سینہ پھر گیا، طواف تو فی امان اللہ ہو گیا، کون سا طواف، پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں، سوچ بس طواف کیا۔ میں نے جناب آج 10 طواف کیے، بھاگ بھاگ کے، اس کو ٹکر، اس کو ٹکر، اس کو ٹکر، یہ کون سا طواف ہے بھائی؟ طواف کر رہے ہیں اور وہی جناب لین بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں بوسہ دینے کے لیے، کعبۃ اللہ کو تو پشت ہو گئی، تو طواف کہاں رہا؟ کوئی ضرورت نہیں، بس ایک میلہ ہے بنا ہوا ہے۔ کہتے جی کہ میں جبل عمر پہ کام کر رہا ہوں، وہاں سے اگر آپ کو حرم کی صفیں نظر آتی ہیں، آواز بھی آتی ہے، اور نماز پڑھنے والوں کی صفیں بھی نظر آ رہی، نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ایسا کیا کرو، ہو جائے گی اگر کبھی غلطی سے پڑھ لی تو، ورنہ نیچے اترو یا وہاں جو مسجد بنی ہوئی اس جماعت جا کے مسجد میں پڑھو۔ ہم دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کھانا تو کافر کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے نا، ہندو کے ساتھ بھی جائز ہے، سکھ کے ساتھ بھی جائز ہے، ان کے ساتھ بھی جائز ہے۔ باقی کھانا چھوڑ دو گے تو ان کو نصیحت کون کرے گا؟ کھانا بھی کھاتے رہو، نصیحت بھی کرتے رہو، اور جب نصیحت کر کر کے تنگ آ جاؤ، دیکھو یہ نصیحت نہیں مانتے، تو یہاں تو اسلامی حکومت ہے، یہ جو باہر نماز کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں نا گاڑیوں میں، امر بالمعروف، ان کو تو اشارہ کر دو، انشاءاللہ دوسرے دن صف اول میں بیٹھا ہوگا،
وہ رات کو لے جائیں گے، رسا ڈال کے لٹکا دیں گے، جب تک توبہ نہیں کریں گا چھوڑیں گے نہیں۔ صبح جناب پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے حضرت، اللہ اکبر۔ یہاں تو بڑا آسان ہے، پتہ بھی نہیں لگے گا، صرف اشارہ کر دو کہ یہ ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھو پڑھتا ہے کہ پھر نہیں پڑھتا؟ یہ تو تمہارے ملک میں ہے کہ نہ پڑھے، یہاں تو جناب اگلے سیدھا کر دیں گے۔ ان پڑھ آدمی کسی عالم عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اگر وہ بیچاری راضی ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر وہ راضی ہے یا اس کا رشتہ نہیں مل رہا، وہ کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے جو اللہ نے لکھا ہے کر سکتا ہے، ورنہ اصول یہی ہونا چاہیے کہ عالم عالمہ سے شادی کرے اور ان پڑھ سے کرے، کیوں پھر نبھتی نہیں ہے نا۔ اب بیوی عالمہ ہے وہ جاہل ہے، ایک ایک بات پہ لڑائی ہوگی تو پھر وہ بیوی تو نہیں رہے گی نا۔ بہرحال رشتہ کیا کرو برابر کا ہو، یعنی خاندان بھی برابر، یعنی یہ مناسب ہے، ورنہ تو سب سے شادی جائز ہے، لیکن خاندان برابر ہو، عمر برابر ہو، حیثیت برابر ہو، علم برابر ہو تو پھر گاڑی ٹھیک چلتی ہے۔ اگر ایک پہیے میں ہوا کم ہو اور ایک ٹائٹ ہو، انشاءاللہ بہت جلد گاڑی الٹ جائے گی۔ تہجد کی 4 رکعت میں 4 دفعہ ثنا پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے۔ اگر کسی بندے پہ بینک کا قرضہ ہے، حج وہ کر سکتا ہے۔ قرض کا معنی یہ نہیں ہے کہ حج ہی نہیں کر سکتا، یہاں آپ کے تو جتنے بڑے آدمی ہیں سب پہ کروڑوں کے قرضے ہیں، لیکن پھر اربوں کی جائیداد بھی تو ہے نا، حج وہ کر سکتا ہے۔ اور آئندہ بینک سے قرض لینے سے توبہ کرو، وہ سود ہوتا ہے۔ سودی بینک کے نظام کو متبادل، اب تو متبادل کئی بینک آ گئے ہیں ماشاءاللہ، میزان ہے، اسلامی بینک ہے، البرکہ ہے، اب تو الفلاح ہے، اب تو کئی آ گئے ہیں اسلامی طرز پہ کام کرنے والے بینک۔ بلکہ اب تو میرے معلومات کی حد تک یورپ میں اور بڑے بڑے ملکوں میں جو یہودی بینکر ہیں نا، وہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بینکی نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام پہ لیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں پیسہ بھی محفوظ ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب ان کے عقل میں آئی ہے نا بات۔ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو اسلام اچھا لگتا ہے، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے 1 لاکھ روپے 10 لاکھ بینک کو دے دیے، اس نے بینک والے نے 10 لاکھ روپے کاروبار میں لگا دیے، ہم نفع نقصان میں شریک ہیں نا جی۔ اب جب سال کے بعد یا 3 سال کے بعد نفع تقسیم ہوا، وہ تو ماشاءاللہ 10 لاکھ میں 5 لاکھ نفع آ چکا تھا، 5 لاکھ تقسیم ہوگا۔ اور اگر سودی قرضہ لیں گے وہ تو پھر مقرر ہے نا جی، آپ نے 16% دینا ہے، یا آپ پیسے ڈال رہے ہیں جی آپ کو ہم 12% ہی دیں گے، نہ 13 ہوگا نہ 11.5 ہوگا، یہ تو فکس ہو گیا نا۔ وہ تو باقاعدہ مشارکت ہے، کاروبار ہے، کاروبار میں کبھی بڑھ گیا کبھی کچھ ہو گیا۔ اب بڑے بڑے جو اسلامی بینک ہیں وہ پلاٹ دے دیتے ہیں، وہ پلادے بنا کے کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، مزے سے لوگ حصے دار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا پیسہ بھی محفوظ سامنے کھڑا ہوا ہے کہ جی آپ نے جتنا آپ نے پیسہ دیا تھا نا یہ پلادہ بنا ہوا ہے۔ میں ایک کمپنی سے کام لے کے دوسری کمپنی سے کرواتا ہوں، کچھ پیسے رکھ لیتا ہوں، یہ بالکل حرام ہے جناب۔ کمپنی کو بتا دو پھر رکھ لو، اگر کمپنی تمہیں اجازت دیتی ہے پھر رکھ لو، کام کمپنی کا ہے، درمیان میں حضرت کمائی کر رہے ہیں۔ مسلمان ماشاءاللہ اس کام میں بڑا تیز ہے۔ دم نہ دیں تو بیوی حرام ہو جائے گی، کس بات کی دم؟ ہر دم کا الگ حکم ہے نا۔
وہ وضاحت کرو کہ دم تم پہ پڑی کیوں ہے. دیکھو اللہ کے دم کا فکر نہیں ہے، بیوی کا فکر ہے کہ کس سے بیوی حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی دم تو خدا کا ہے نا، وہ تو چھوٹ سکتا ہے، بیوی کیسے چھوڑے بیچارہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہم جدے سے عمرے کے لیے آتے ہیں اور بال ہم جدے میں جا کے کٹواتے ہیں، الحمدللہ ایک دم پڑ گیا. عمرہ مکے میں ہوتا ہے، جدے میں نہیں ہوتا. طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، بال بھی حرم میں کٹوائیں گے. بال کٹواؤ گے دم پڑ جائے گی. ہم تو جدے سے آتے عمرہ نہیں کرتے، طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی میقات ہے، راستے میں کون سا میقات ہے؟ کوئی میقات ہے. جہاں بندے کھڑے ہو کے احرام باندھنا شروع کر دے وہ میقات بن جاتا ہے. میقات تو یلملم ہے، میقات تو ذل حلیفہ ہے، میقات تو جوفہ ہے، میقات تو قرن المنازل طائف ہے. اگر والدین اپنے اولاد کو گناہ پہ مجبور کرتے ہیں اور وہ گناہ بھی کبیرہ ہے، بالکل اطاعت نہ کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی. کوئی والدین کی بد دعا نہیں، بلکہ والدین کو انشاءاللہ تیری بد دعا لگے گی. میرا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، لیکن اس کے گھر کے اور خاندان سے رشتہ لے سکتے ہو. اگر میں نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے اور مجھے فوراً جانا ہے 2 رکعت پڑھ لو. کون سا کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے یار؟ یہ تو اعلیٰ اولا کے مسئلے. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، مجبوری ہے پڑھ لو. حضرت عمر جو ہیں، ابن عمر، وہ تو مکے سے گزر کے مدینے جا رہے تھے، راستے میں جا کے 2 رکعت پڑھی، لیکن مغرب سے پہلے نہیں پڑھی. تو کوئی بات نہیں، پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کچھ نہیں، یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، یہ کوئی جھگڑے نہیں ہیں. یہ ہم نے جھگڑے بنا دیے ہیں. ایک ہی آدمی ہے سوال کر، حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ وہ تو امام الانبیاء تھے، اس کی کون پڑھائے؟ جب سارے نبی کھڑے ہوں، وہ حضور کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں تو حضور کا جنازہ کون پڑھا تھا؟ اس لیے احادیث میں موجود ہے کہ 10 صحابہ اندر کمرے میں جاتے تھے، کوئی امام نہیں ہوتا تھا. حضور خود امام الانبیاء ہے اور درود شریف پڑھ کے باہر نکل جاتے تھے، کیونکہ حضور کو ہماری دعا کی بھی ضرورت نہیں، وہ معصوم ہے. ان کو تکلیف جو ہے نا جی، یہ اصل میں یہ شیعہ کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور پاک کا جنازہ ابو بکر تو خلافت میں لگا رہا، عمر بھی خلافت کے جھگڑوں میں پڑا رہا، حضور کا جنازہ نہیں پڑھایا. تو حضرت علی کہاں گئے تھے مشکل کشا؟ نہ انہوں نے کیوں نہیں پڑھایا؟ حضرت عباس تھے، حضرت فضل تھے، حسن حسین تھے، وہ کہاں گئے تھے؟ ایسے خام خواہ اعتراض کرتے ہو تو یہ بھی سوچا کرو کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہ مارا کرو، کہیں خود تمہارا شیشہ نہ ٹوٹ جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جنازے میں کوئی امام نہیں تھا، 10 صحابہ جا کے پڑھتے تھے، سب نے پڑھا. داڑھی کو خضاب لگائیں، بالکل لگائیں جناب، کالا نہ ہو بس. 3 رکعت وتر کی نیت کریں جب وتر پڑھنے ہیں. اگر 4 رکعت میں 2 رکعت چلی گئی ہے، ہمیں صرف 2 رکعت ملی ہے، بالکل بعد میں ثنا بھی پڑھیں، فاتحہ بھی پڑھیں، سورت بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں. تو یار ایک آدمی کو صرف یہ چٹ لکھنے کا کام ہے. صبح کی اذان کے بعد نفل نماز، کوئی نفل نماز نہیں، 2 رکعت سنت پڑھو فجر کی. یہاں عورتیں جنازہ پڑھتی رہتی ہیں تو کیوں نہ پڑھیں؟ ہم عورتوں کا پڑھتے ہیں، عورتیں ہمارا نہ پڑھیں. ہمیں
یہ کون سا مسئلہ ہے کہ عورتیں جنازہ پڑھ رہی ہیں؟ جی ماشاء اللہ، تمہارے یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتی نا، اس لیے حیران ہوتے ہیں نا بیچارے، کیونکہ وہاں تو فرض ہی نہیں پڑھتی اور یہاں جنازہ بھی پڑھ رہی ہے، بڑا غضب ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ عورت اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، اگر مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ کہ قیامت کی نشانیوں میں کہ مارنے والا اور مر جانے والا دونوں دوزخی ہوں گے، یہ تم نے خود بنائی ہے نشانی، یہ تو نہیں ہے۔ ایک مرنے والا ظالم ہے، مرنے والا مظلوم ہے، دونوں جہنم میں کیوں جائیں جناب؟ اچھا اللہ کا فیصلہ دے رہے ہو۔ یہ حدیث ہے کہ مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے مجھے گولی کیوں ماری ہے، یار میرا کیا جرم تھا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اب ہو نہیں رہا ہے۔ اچھے خاصے لوگ ہیں بیچارے، گاڑی میں آ رہے ہیں، بس میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آیا جناب دھماکہ کیا، سب اڑ گئے۔ کیا جرم تھا ان کا بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حجام کو بھی نہیں کاٹنی چاہیے۔ اگر نماز میں آگے جگہ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں سے چلو تو کعبہ شریف پہنچ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو ایک قدم جا سکتے ہو۔ کہتے جی کہ میں اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا، وہ میری بات سن نہیں رہی، مان نہیں رہی تھی، یعنی سن تو رہی تھی، تو میں نے غصے میں کہہ دیا میری ماں بات سنو، تو اب اگر نیت تمہاری ماں بنا کے حرام کرنے کی تھی تو جناب حرام ہو گئی، نیت نہیں تھی، ایسے غصے میں نکل گیا۔ یا بعض لوگ ویسے بے وقوفی میں کہہ دیتے ہیں پھر کچھ نہیں ہوتا، لیکن روز نہ ماں بنایا کرو، بیوی کو بیوی رہنے دو۔ ایک آدمی ہفتے میں مدینے منورہ سے مکے آتا ہے 3 4 5 دفعہ، تو کام ہے، ڈپٹی ہے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں۔ جیسے ڈرائیور ہیں وہ تو روز بھی جاتے ہیں، ہر دوسرے دن بھی جاتے ہیں، ہر تیسرے دن بھی جاتے ہیں، ان کے لیے ہر دفعہ عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ یہ اپنا